بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ السمیع علیما۔ پارہ نمبر 6، سبق نمبر 6، پارہ نمبر 6 کے مضامین آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے برائی اور برے الفاظ، غیبت کو ظاہر کرنے کی مذمت کو بیان فرمایا کہ انسان جو ہے برے لفظوں کو اور غیبت کو ظاہر نہ کرے بلکہ عیبوں پر پردہ ڈالے۔ ہاں، لیکن جس صورت میں ظالم کی اور مجرم کی حوصلہ افزائی ہو اور اس کے جرم اور ضرر کا خطرہ ہو تو وہاں پر اس کو چھپایا نہیں جائے گا بلکہ ظاہر کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس سپارے کے اعتبار سے رکوع نمبر 1 میں یہود کے جرائم کو بیان کیا گیا اور یہود کے وہ الزامات ان کو پیش کیا گیا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مریم علیہ السلام پر ان لوگوں نے بہتان تراشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ان کو ہم نے جو ہے قتل کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کر دی اس دعوے کی کہ انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ ان کو پھانسی دی ہے بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے اور ان کے لیے یہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں جب آئیں گے صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ذبح کریں گے اور جزیہ کو معطل کر دیں گے۔ اور پھر اسی صورت نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دین میں غلو سے، مبالغہ سے منع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو تم 3 نہ کہو، ولا تقولوا ثلاثہ۔ انہوں نے 3 میں بند کر دیا، خدا کو خدا، عیسیٰ اور مریم۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ خود اللہ کی بندگی کو بنانے کے اندر جو ہے، بندگی کو اپنانے کے اندر کچھ برا محسوس نہیں کرتے، بلکہ نبی کا کام تو خود توحید کا اقرار کرنا ہوتا ہے اور دنیا کے لوگوں کو جو ہے اس کو پھیلانا ہوتا۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کو جو ہے اتنا بڑا درجہ دے دو اپنے زعم اور گمان باطل کے مطابق کہ اللہ کا بیٹا کہہ دو، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت کا نمبر 5 ہے، مدنی سورت ہے، اس میں 120 آیات اور 16 رکوعات ہیں۔ مائدہ دراصل دسترخوان کو کہتے ہیں جس کا ذکر اس سورت کے اندر آیت نمبر 112 اور 15 کے اندر موجود ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ایک ایگریمنٹ لیا کہ وہ خود سے حلال کو جو ہے وہ حرام نہیں کر سکتے۔ اسلام نے خود سے حلال کو حرام کرنے سے منع کیا ہے۔ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں انہی کو اسی طرح سے اپنانا ہے، اور اہل ایمان کو یہ کہا گیا کہ جتنے بھی جائز معاہدے اور وعدے ہیں ان کو پورا کریں، چاہے وہ انسان کے رب کے ساتھ ہیں یا انسان کے ساتھ ہیں۔ انسان کے اللہ کے ساتھ کیا ہے کہ دنیا میں اللہ کی بندگی کرے گا، انبیاء کرام کی اطاعت کرے گا، جتنے بھی احکامات دیے جائیں گے ان کو مانے گا۔ اسی طرح بندوں کے ساتھ وہ چاہے کاروبار میں خرید فروخت ہے، پارٹنرشپ ہے، نکاح شادی بیاہ، قسم ہے، ان تمام کو نبھانا بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس ایگریمنٹ کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا۔ اسی طرح یہاں پر تکمیل دین کی آیت کا بھی ذکر کر دیا کہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تکمیل کا اعلان کر دیا اور کھانے پینے کی بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا، جن میں سے خاص طور پر مردار، یعنی جو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، دوسرے نمبر پر بہنے والا خون، اسی طرح خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس کو اللہ کے نام کے علاوہ پر ذبح کیا گیا ہو، یہ حرام ہے۔ ہاں، جہاں پر کبھی مجبوری ہے اور انسان کی جان کے جانے کا ڈر ہے تو وہاں پر اس کو کھانے کی مجبوری میں اجازت دی گئی ہے، لیکن عادت بنانے سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے وضو اور غسل، طہارت اور پاکیزگی کا بیان فرمایا کہ اس کے ذریعے انسان ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے مناجات کے لیے تیار ہو جائے اور روحانی طور پر بھی پاکیزہ ہو جائے۔
اور اگر پانی نہ ہو تو تیمم کی اجازت دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، اور تمہارے اوپر اللہ اپنا احسان پورا کر دے اور تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کی فراہمی کا حکم دیا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں نا انصافی پر مجبور نہ کر دے، کہ جب معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کسی کی دشمنی پہ اتر آتا ہے تو اس کی ہر چیز بری لگتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انصاف کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 کے اندر ہی یہود و نصارہ کا یہ کہنا کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تو اللہ کے وعدوں کو توڑ دیا۔ اگر اللہ کے تم پسندیدہ ہو تو وہ تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں کیوں دے رہا ہے؟ رکوع نمبر 7 کے اندر یہود کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے احسانات تم پر کتنے کیے گئے، کہ تمہیں فلسطین میں ارض مقدس میں جانے کا حکم دیا گیا، اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ الیاذ باللہ کہ ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، تم اور تمہارے رب جا کر وہاں لڑو، ہم تو یہاں پر ہاتھ دھرے بیٹھے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 کے اندر حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے کہ قابیل کی جو قربانی قبول ہو گئی تھی تو قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی بلکہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، تو حسد کی بنا پر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ تو قتل جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ جس نے جو ہے ایک انسان کی جان بچائی اس نے تمام انسانیت کی جان کو بچا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جانوں سے کھیلنے کے متعلق ایک اہم حکم اور اصول بیان کر دیا کہ خاص طور پر دنیا کے اندر معاشرے میں جو لوگ راہزنی کرتے ہیں، رستوں کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق سخت جو ہے ارشاد فرما دیا کہ ان میں ان کو کیا سزا دی جائے، کہ ان کو سولی دے دی جائے، ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دیے جائیں، تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کے جرم کرنے سے آئندہ کے لیے گریز کریں۔ تو اسلام نے یہ اتنی سخت سزا اس لیے مقرر کی ہے کہ جو لوگوں کے مال پونجی کو لوٹنے والے ہیں اور دنیا کے امن کو تباہ کرنے والے ہیں اور ملک کے امن اور تحفظ کے لیے خطرہ ہیں، بد امنی پھیلانے والے ہیں، اس لیے اس قدر سخت سزا دی ہے۔ اور آج کے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے یہ جرائم جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان اصولوں کو عملی طور پر نافذ نہیں کیا ہے، اور یہ جرائم کی کثرت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ ان حدود اور شرعی حدود کو نافذ کرنا ہوگا تاکہ اس طرح کے جرائم کا سد باب کیا جا سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا کا ذکر کیا رکوع نمبر 9 کے اندر کہ چوری کرنے والا مرد ہے یا چوری کرنے والی عورت ہے، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اگر آپ دیکھیے کہ ترتیب کے اعتبار سے اللہ نے مرد کا ذکر، چور مرد کا ذکر پہلے کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ مرد کو تو اللہ نے طاقت اور قدرت دی تھی، وہ تو اپنی کمائی سے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے جو ہے محنت کرتا اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا جو ہے گزر بسر کا بندوبست کرتا، لیکن یہ تو چوری پہ اتر آیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 کے اندر یہود اور نصارہ کی گمراہی کو ذکر کیا گیا کہ یہود اور عیسائی تورات اور انجیل جن کو کتابیں دی گئیں لیکن انہوں نے ان کے مطابق فیصلے نہیں کیے۔ اس کے بعد قصاص کے احکامات کو بیان کیا گیا کہ اگر جو ہے کسی کی آنکھ کو تلف کیا ہے تو اس کے بدلے میں آنکھ کی سزا دی جائے گی، کسی کا کان کاٹا ہے تو اس کے بدلے میں کان کاٹا جائے گا۔ دراصل جو ہے یہ یہود و نصارہ اہل کتاب کے لیے حکم تھا، لیکن قیامت تک کے لیے یہ تمام انسانیت کا فیصلہ ہے اور اس پر ہی اجماع ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 میں یہود و نصارہ سے قلبی دوستی لگانے سے اللہ نے منع کر دیا کہ تم ان کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو اس لیے ہمیں یہود و نصارہ کی دوستی کے بجائے مسلمان ممالک اور مسلمانوں کے ساتھ دوستی کو بڑھانا ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے دین کا محتاج نہیں ہے، اگر تم مرتد ہو بھی گئے، ان کی دوستی میں اس قدر آگے بڑھ گئے تو اللہ تم سے بہتر لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے لا کھڑا کرے گا۔ تو اس لیے کافروں کے ساتھ دوستی اور نرمی سے گریز کرنا ہوگا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 اور 13 کے اندر
کفار کی دوستی سے منع کیا گیا، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ اسلام کے جو شاعر ہیں ان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور عیسائیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ وہ تو کھاتے ہیں پیتے ہیں جیسے عام انسان رہتے ہیں، تو کھانا پینا جیسے عام انسان کا کام ہے، تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ان لوگوں نے دین کے اندر اپنی طرف سے بہت زیادہ غلو کیا، اپنی خواہشات کی تباہ میں لگ گئے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گئے، حد سے تجاوز کرنے لگ گئے۔ اور ان کے جو علماء پیشوا اور مقتدا تھے انہوں نے ان کو گناہوں اور معصیت سے چاہیے تو یہ تھا کہ روکتے، ان کے ساتھ اس کے میں شامل ہو گئے، حرام کھانے سے منع نہیں کیا بلکہ ان کے کھانے میں مجلسوں میں شریک ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، اور داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کر دی۔ اور پھر اس بارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کر دیا کہ مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن جو ہیں وہ یہود ہیں، اور اگر نرم رویہ دیکھا جائے تو وہ عیسائیوں میں ہے۔ تو اس طرح یہاں پر آج کا درس کا اختتام ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب